الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کا لاسٹ پیج ہے، آیت نمبر 283، 84، 85، 86۔ آج سورہ بقرہ کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ۔ بڑا اہم سوال، بڑا اہم مسئلہ آج کے اس خصوصی درس میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اے مومنو اگر تم سفر پر ہو، تمہیں سفر کی ضرورت پیش آ جائے، امیڈیٹلی وقتی طور پر ضرورت پیش آ جائے، تو اگر تمہارے پاس سفر کی وجہ سے ضرورت ہو پیسے کی، زاد راہ کی، توشہ راستے کے توشے کی، یہ سب کی ضرورت پیش آ جائے اچانک، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کسی رائٹر کو تم نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، قرض لینے کی نوبت آئے اور قرض دینے والا تمہارے اوپر بھروسے کے معاملے میں شش و پنج میں ہو، شک کر رہا ہو کہ کیا ہے کہ دوں نہ کو دوں، ایسا اس طرح سے اگر شک کر رہا ہو تو اللہ پاک فرماتا فرحان مقبوضہ، تو کوئی چیز اس کے قبضے میں گروی رکھ دو، کوئی چیز اس کے قبضے میں گروی رکھ دو، یہاں بولتے گروی رکھ دو، بولتے بھائی مجھے 5000 روپے کی ضرورت ہے۔ اب آپ چہرے ہی سے پہچان لیں گے کہ یہ دینے کے موڈ میں ہے یا نہیں، لگتا ہے آپ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں، ایسا کرو یہ آپ رکھ لو 5000 روپے میں، ایسا یہ شیورٹی کے طور پر۔ تو قرآن پاک سے ریحان بولتے ہیں گروی رکھنے کو، مقبوضہ قبضہ میں دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، ایک یہودی کے پاس آپ نے ایک زرہ رکھی تھی 20 صاع میں یا کتنے کلو جو میں، تو ضرورت کے طور پر اگر سفر میں آپ جا رہے ہو اور ضرورت پیش آ جائے، لکھنے کا موقع نہ ملے کہ آپ مجھے 5000 روپے دے رہے ہیں، کاغذ بنانے کا موقع نہ ملے، تو شیورٹی کے طور پر کوئی چیز گروی دے دیجئے، یہی لکھنے کی منزل میں ہے، یعنی دینے والا اب شک نہیں کرے گا کہ لینے والا کیا ہے کہ دے گا کہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کی چیز میرے پاس موجود ہے۔ ایسا کتنا آسان، اس سے پہلے بھی بیع سلم کے بارے میں بتایا تھا کہ ادھار خرید و فروخت پیچھے مسئلہ آیا تھا، وقت مقررہ تک کے لیے ایسا ہے آپ مجھے 10,000 روپیہ دے دیجئے، اس کا دام 10,000 روپیہ ہے، لیکن 20 دن کے بعد دوں گا، تو آپ نے 10,000 روپیہ تو دے دیا، اب 20 دن کے بعد جو تاریخ متعین ہوئی ہے اس دن آپ کو یہ دینا فرض ہے، نہیں دیے تو گناہ گار ہے۔ اس کو بولتے ہیں بیع سلم، یعنی ایک فکس ڈیٹ تک کے لیے قیمت لے کر کے خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا۔ آج ایک گروی کا مسئلہ آیا، سفر میں قرضہ لینے کا مسئلہ آیا، تو قرضہ لینے کی صورت یہ ہے، یاد رکھیے کوئی جب جس کو قرضہ دیتا ہے، ایک مسئلہ ہے، چونکہ حیدرآباد میں یہ مسئلے میرے پاس آ چکے ہیں اس لیے میں بول رہا ہوں، 1 لاکھ روپیہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا، تو جس کو آپ نے دیا ہے اس سے 1 روپیہ بھی انٹرسٹ آپ لیں گے تو سود ہو، 1 روپیہ ذرا بھی زیادتی لیں گے تو کل قرض
جر نفعا فہو ربا، یہ حدیث ہے کہ جس قرض کے بعد انٹرسٹ لیا جائے وہ ربا ہے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ تو ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی کو اگر ضرورت پیش آ جائے قرضے کی اور آپ ان کو قرضہ دیں تو اس سے آپ انٹرسٹ ہرگز نہ لیں، اور یہ کہتے ہوئے تو اور نہ لیں کہ ارے میں تیرے کو وقت پر ضرورت میں کام آیا۔ ارے کام آئے تو اس کا صلہ اللہ دیتا، میرے سے کہیں کو لے رہا۔ قرآن پاک سورہ مائدہ کے آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کا بدلہ تو اللہ دینے والا ہے نا، بندے تو دینے والے ہیں۔ تو اللہ پاک کہہ رہے نیکی پر مدد کرو، اس کا مطلب یہ کہ تم جو کر رہے ہو وہ نیکی ہے اور اس کا صلہ اللہ سے لو۔ اب بندے سے لے لیے تو نیکی کہاں ہوئی؟ اجرت للنفس ہو گیا، اجرت علی اللہ نے، اجرت للہ نے، تو نفس کے لیے اجرت کریں۔ تو کبھی بھی قرض اگر کسی کو دیں یا کسی سے لیں، قرض کا لین دین ہو اس میں انٹرسٹ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، وہ سود کہلائے گا، مومن سے خاص طور سے۔ آگے اللہ پاک فرماتا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو دائن بولتے ہیں قرض دینے والے کو، مدیون عربی میں لفظ آتا ہے، انگلش میں بتاتا ہوں DAIN، دائن مدیون، میم دال یا واو نون، مدیون جس کو قرض دیا جائے، قرض لینے والے کو مدیون بولتے، قرض دینے والے کو دائن بولتے، عربی لفظ ہے۔ اب فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سے وہی مراد ہے کہ اگر دونوں کو یعنی قرض دینے والے کو قرض لینے والے سے اطمینان ہو تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس نے قرض لیا ہے چاہیے کہ وہ قرض دینے والے کو ادا کر دے، اس میں کوئی یہ نہ کرے بھائی آپ کی امانت ہے، ٹائم ہو گیا، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کیونکہ اللہ سے ڈرے، وہ اللہ اس کا رب ہے، اللہ سے ڈر کر کے وہ امانت کو لوٹا دے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور جو یہ شیورٹی کے طور پر جو لکھت ہوئی ہے یا پھر کوئی چیز آپ گروی رکھے ہیں وہ سب میں جو گواہی کا پہلو ہے اس کو نہ چھپائے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپائے، گواہی کے طور پر جو چیز پیش کی گئی ہے اس کو نہ چھپائے۔ ارے یہ دے دیے نا، اس کے بعد آپ کیا ہے؟ ارے وہ بھی تو دیا تھا نا میں آپ کو رکھنے واسطے، کیا ہے کہاں دیے تھے؟ ایسا یہ نہ چھپائے، یہ گناہ عظیم ہے۔ آگے چونکہ فرماتا ہے اللہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا، جو گواہی سمجھ رہے ہیں نا، گواہی کے طور پر شیورٹی کے طور پر جو رکھے تھے اس کو جو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ اوپر کا گنہگار نہیں ہوگا، وہ دل کا گنہگار ہوگا۔ ارے دل کا گنہگار سمجھتے، یعنی دل جس کا گیا سب کچھ گیا۔ نبی فرماتے ہیں سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح رہتا تو پورا جسم صحیح رہتا، اور وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا تو پورا جسم خراب ہو جاتا۔ صحابہ نے جب عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ دل ہے، دل صحیح تو جسم صحیح، دل خراب تو جسم خراب۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو گواہی کو چھپائے گا، جو شیورٹی کو چھپائے گا، وہ دل کا گنہگار ہوگا۔ اس کا مطلب گیا، جسم بھی گیا اس کا، اب قبر کی مٹی اسے بچا نہیں سکے گی، اب قبر کی مٹی بھی اسے کھا لے گی۔ یہ میں اس لیے بولنے جا رہا تھا کہ جو شخص نیک مرتا ہے قبر کی مٹی اس کا ادب کرتی ہے، دل کا گنہگار مریں گے تو قبر کی مٹی بھی آپ کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی۔ خالی واٹس ایپ پر نیک لوگوں کے جسم کو آپ مت شیئر کیجئے کہ 5 سال کے بعد بھی ان کا جسم صحیح سلامت رہا، اپنے بھی جسم کے بارے میں سوچئے، کیونکہ آپ کو بھی قبر میں جانا ہے۔ وہ ان کو تو اللہ نے سلامت رکھا نیکوں کی وجہ سے، نیکوکاری کی وجہ سے، لیکن آپ جائیں گے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کو نہیں مرنا ہے، قبر میں نہیں جانا، تو آپ بھی تو سوچئے کہ ہم بھی جانا ہے، اللہ ہمارے بھی جسم کو قبر سے بچائے، کھانے سے بچائے، مٹی میں ملنے سے بچائے۔ تو منصب محبت، منصب تقوی، منصب شریعت، کچھ تو بھی آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز آپ سچ بولیے، حلال کھائیے، جھوٹ مت بولیے، اور حلال رزق کھائیے۔ 2 چیز اگر آپ نے کر لیا، قبر کی مٹی آپ کو نہیں انشاءاللہ کھا سکتی، نہیں دبا سکتی۔ تم ولیوں کی بات کرتے ہو یا تم خود اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، ہاں وہ تو ہیں ہی اللہ کے ولی۔ آگے فرماتا واللہ بما تعملون علیم، اور جو بھی تم کرتے ہو تمہاری ساری کرتوت سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔
تمہارے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 283، آیت نمبر 284 میں آگے یہ یہاں سے لے کے آخری تک تو سب کو یاد رہتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، سنیوں کو تو ضرور یاد رہتی ہے پوری، نہیں بھی یاد ہو تو اتنا تو معلوم ہے فاتحہ کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں۔ ایک عقیدہ سننا، اسٹیٹس آف الوہیت دیکھا آپ نے، اللہ کی عظمت کو سمجھے آپ، توحید کا اسٹیٹس سمجھیے۔ کچھ لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں وہ معلوم نہیں، یعنی کوانٹیٹی جو پیش کرتے ہیں، دھیان دیجیے، جو کوانٹیٹی پیش کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے عقیدہ لے لو آپ۔ میں نے جمعہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب ساری روئے زمین کا مالک اللہ ہے، سارے آسمان کا مالک اللہ ہے، دو ہی تو ہے، اسی کو آپ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان کا رب اللہ ہے، صحیح ہے؟ آپ اس کو ایک انڈیکس کے تحت آپ رکھیں، تمام جہان کا رب اللہ ہے، اللہ پر کسی کو اعتراض نہیں، کسی کو بھی اعتراض نہیں، جو اعتراض کرے وہ مومنی نہیں، وہ مومنی نہیں، مسلمان ہی نہیں۔ تو اللہ ایک ایسی ذات ہے جو کافر بھی اس پر اعتراض نہیں کرتے، اگرچہ وہ بت کو پوجتے ہیں، گاڈ بولتے ہیں، ایشور بولتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے۔ اس کی کیفیت، اس کی شکل میں عقیدے کی بنیاد پر گڑبڑی ہے، لیکن جو تصور ہے کہ جس کو بھی وہ گاڈ مانتا وہ پاورفل مانتا، صحیح ہے، پاورفل مانتا۔ خیر، ہم مومن ہونے کا عقیدہ دے رہے ہیں۔ رب العالمین اللہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو کوانٹیٹی پیش کرتے میں وہ بتا، وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہی رب العالمین نے آپ کے اور ہمارے نبی کو سارے جہان کا رحمت بنایا۔ سنٹینس پہ غور کیے، رب العالمین اور رحمت للعالمین۔ توحید میں رب کا اضافہ ہے اور رسالت میں رحمت کا اضافہ ہے، عالمین وہی ہے، صحیح ہے، وہاں بھی عالمین ہے اور یہاں بھی عالمین ہے۔ اللہ عالمین کا رب ہے، نبی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب جو لوگ کوانٹیٹی پیش کرتے ہیں کہ نبی کو یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، اب وہ مجھے بتائیں، اس دونوں کو انڈیکس بنا کر کے بتائیں۔ اگر نبی کو یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں تو عالمین کے وہ رحمت ہے نا، سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اگر عالمین کا کوئی حصہ بھی کوانٹیٹی کے اعتبار سے نہ ہونے کے، نگیٹو اعتبار سے نبی کے لیے ثابت کرو گے تو معلوم ہوگا کہ عالمین کے کچھ حصے کے لیے نبی رحمت نہیں ہے۔ جیسے اللہ ہر جگہ اپنی ربوبیت کے ساتھ، ہر جگہ کو پالتا ہے، ہر مخلوق کو وہ پالتا ہے، صحیح ہے؟ تو اب ایسی ہی سنٹینس ہے، عالمین میں جہاں جہاں جگہ ہے، جہاں جہاں مخلوق ہے، جو ہے، سب کے لیے رسول رحمت ہے، صحیح ہے، سب کے لیے رسول رحمت ہے۔ ایک اور بات لے لیجیے، اس سے آپ پر میں رحم کب کروں گا؟ جب آپ کو جانوں گا، صحیح ہے نا؟ آپ ہنستے رہیں اور میں کہوں صبر کرو، نہیں، آپ روئیں گے، آپ کے بارے میں مجھے احساس ہوگا کہ آپ کو تکلیف ہے، تب نہ رحم کریں گے۔ تو رحم کا تصور جو ہے علم کو بتاتا ہے، بغیر علم کے رحم نہیں کر سکتے آپ کسی پر، صحیح ہے، بغیر علم کے رحم نہیں کر سکتے۔ بچہ روتا ہے تب دوڑتی ہوئی ماں آتی ہے دودھ پلانے کے لیے، کھیلتا رہتا ہے تو وہ تو خود مگن رہتی ہے، صحیح ہے۔ تو جب رسول سارے جہان کے لیے رحمت ہے تو رسول کو سارے جہان کا علم ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوگا رسول کو علم تو رحم کیسے کریں گے؟ اور یہ اسٹیٹس اللہ کی طرف سے ہے، نبی کو اپنی طرف سے بھی نہیں ہے۔
لہذا ماننا پڑے گا کہ رب العالمین نے رسول کو جب عالمین کے لیے رحمت بنایا تو عالمین کا نالج عطا فرمایا، عالمین کا نالج عطا فرمایا، اور اگر عالمین کا نالج نہ ہو تو رسول کی رحمت کیسے جائے گی وہاں؟ صحیح ہے؟ اور یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہاں جہاں جہاں کی ضرورت ہوتی اللہ بتا دیتا، اس کا مطلب رب العالمین نے رحمت للعالمین پہلے بنایا اور بعد میں عالمین کا علم دے رہا ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ آپ جس بھی وارڈ کے ممبر بھی بنیں گے تو اس وارڈ کا پورا بایو ڈاٹا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، صحیح ہے؟ صحیح ہے کہ تو عالمین کے لیے رحمت اللہ مصطفیٰ کو بنائے اور عالمین کا بایو ڈاٹا نہ دے، ایسا کیسے ہوتا؟ اس کا مطلب یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ نبی کے علم کی وسعت کاملہ کو بتاتا ہے کہ نبی کے علم میں کوانٹیٹی نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ جو بھی کوانٹیٹی پیش کریں گے وہ ایک عالم میں رہتے ہیں اور نبی سارے عالم کے رسول ہیں، صحیح ہے؟ سارے عالم کے رسول ہیں۔ آپ کو کتنے عالم کا علم ہے؟ آپ جو زمین پر رہتے ہیں آپ یہاں کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ بھی نالج کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ امریکہ کو تو جانتے ہیں لیکن امریکہ میں کتنے اسٹیٹ، کتنے قصبہ ہیں، کتنے شہر ہیں، کتنے ووٹس ہیں، کتنے ایم پی ایم ایل اے ہیں، کون کون کیا ہے، ایک تفصیل نہیں جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن امریکہ عالم میں داخل ہے اور نبی عالمین کے لیے رحمت ہے، تو نبی ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ سوچئے نا، ایک ماں کو ایک ماں کو 10 بچے ہو، وہ ماں کیسی ہوگی جو بچوں کے بارے میں نہ جانے؟ وہ بچوں کے بارے میں نہ جانے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رسول کو صرف قرآن دے کر کے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا کہ قرآن لے جاؤ اور امت کو دے دو، نہیں، سارے جہان میں جب آپ کی جس کو ضرورت پڑے گی رحم کی بھیک آپ سے ملے گی، میں نے آپ کو بنایا، صحیح ہے؟ اس لیے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ مصطفیٰ کے علم کی کوانٹیٹی پیش کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ عالمین کو سے نہیں سمجھتے۔ اگر وہ عالمین کو سمجھ جاتے تو یہ وہ نہیں کرتے، وہ کبھی بھی، کیونکہ نبی سارے جہان کے لیے، صحیح ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے، آسمانوں میں جو بھی ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، زمین میں جو بھی ہے۔ جب توحید کا یہ اسٹیٹس ہے، توحید کی یہ عظمت ہے کہ اس میں کوانٹیٹی پیش نہیں کر سکتے، وہ توحید کا کمال والا رب کہہ رہا ہے ہم نے سارے جہان کے لیے نبی کو رحمت بنایا، تو تم کہاں سے سمجھ سکتے نبی کو یار؟ ہاں، کسی بھی چیز کا ظاہر نہ کرنا، نوٹ کرنا، یہ جملہ پوائنٹ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ ابھی میں درس دے رہا ہوں، آپ سے اگر ابھی جانے کے بعد کوئی پوچھے کہاں تھے آپ، تو ہاں ایک مولوی صاحب درس دے رہے تھے، یہی تو بولیں گے آپ؟ یہ تو نہیں بولیں گے تراویح پڑھ کر آ رہا ہوں، یہ تو نہیں بولیں گے آپ؟ دھیان دیجیے گا۔ اب آپ بتائیے، آپ کا جو سورس آف نالج میرے تعلق سے ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا درس دینے والے مفتی صاحب صدیق سے، صحیح ہے؟ اور ڈیٹیل معلوم ہے میرے بارے میں کہ میں کیا کیا ہوں؟ نہیں معلوم، دھیان دیجیے۔ تو آپ کو جو نہیں معلوم ہے، آپ کے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے میرے اندر کا جو اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہی پوائنٹ نوٹ کرنا، یہی بتانے جا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں حافظ بھی ہوں، میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں قاری بھی ہوں، میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں شاعر بھی ہوں، میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں فاضل بھی ہوں، میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں یہاں سے پڑھا ہوں۔ اتنی چیزیں ہیں میرے اندر، آپ نہیں جانتے، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے یا میرے ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے میرا اسٹیٹس بگڑے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا۔ تو مصطفیٰ نے اگر کہیں علم غیب نہیں بتایا ہے، نوٹ کر، مصطفیٰ نے اگر کہیں نبی نے اپنا غیب نہیں بتایا ہے تو انکار مت کرو، کیونکہ دنیا میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن کے پاس بہت سارے علوم رہتے ہیں، بتاتے نہیں۔ بایولوجی کا ٹیچر بایولوجی پڑھاتا، کیمسٹری کہیں اور پڑھاتا، آپ صرف بایولوجی کا ٹیچر سمجھتے ہو، یہ ہے اصل۔ تو یہ ہے یہاں پر جو کوانٹیٹی میں جو غفلت کرتے ہیں مولویاں اور لوگ جو بھڑک رہے ہیں، بدک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ نبی نے جس اسٹیٹس کا اظہار نہیں فرمایا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو ہے ہی نہیں،
ممی اگر بولے کہ کھانا صرف چاول بنا ہے تو آپ تو چاول کہیں، اب وہ دسترخوان پہ اگر بچھا دے پورے گوشت دال یہ وہ، ارے آپ تو یہ بولے تو تیرے کو میں بولی بس ختم، میں ہی جانتی ہوں، تو اس کے پیچھے مت پڑ، صحیح ہے، تو دسترخوان پہ کھا۔ ایسے ہی اے امت محمدیہ، میں سارے جہان کا رسول ہوں، بس جو میں کہہ رہا ہوں اس کو فالو کر، میں جو نہیں کہہ رہا ہوں اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے۔ اب مصطفیٰ خدیجہ کے روم میں رہے، مصطفیٰ عائشہ کے پاس رہے، بہت ساری باتیں نہیں بتایا، اب کیا کہو گے؟ اب حضرت عائشہ کے حوالے سے بولتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے جدا نہیں ہوئے تو معراج میں کیسے چلے گئے، ایسا حضرت عائشہ فرماتی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کتنی عمر رسول اللہ کے ساتھ رہے، کتنی عمر رسول اللہ کے ساتھ رہے، 9 سال کی عمر میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے اور 9 سال اور رہے، 9 دنا 18 سال تک رہے، حضور جب انتقال فرمائے تو 18 سال کی عمر ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح مکہ میں ہوا، وداعی مدینہ میں، اور معراج مکہ میں ہو رہا ہے، تو بستر پر مصطفیٰ کہاں رہیں گے؟ جب رخصتی آپ کی بیوی کی فلاں مہینے میں ہو تو اس سے پہلے والے مہینے کے بارے میں کیا معلوم، صحیح ہے، مدینہ میں رخصت ہو رہے ہیں عائشہ، اور معراج میں نبی مکہ میں جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، تو مسجد حرام تو مکہ میں ہے نا، تو حضرت عائشہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ مدینہ میں جب تھے تو میرے بستر سے جدا نہیں ہوئے، بالکل صحیح ہے عائشہ، لیکن یہ انکار نہیں کر سکتی تو کہ مکہ میں تھے تو کیا کیا نہیں کرے، یہ نہیں بول سکتی کیونکہ تیرے پاس نالج نہیں ہے، صحیح ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ تو کہنا یہی ہے کہ کوانٹیٹی کا حق اسی کو ہے جو پورا ڈیٹیل جانتا ہو، اور نبی کا ڈیٹیل ایک عالم میں رہنے والے کیسے جان سکے، وہ تو سارے جہان کے رسول ہیں، تو سارا جہان بھی اگر مل جائے، نوٹ کیجئے گا، تو پہلے اسے جہان کا علم حاصل کرنا پڑے گا، تب نبی کے اسٹیٹس کے پاس جانا پڑے گا، صحیح ہے، تو سارے جہان کے وہ رسول ہیں، تو علوم نبوت جو ہے مصطفیٰ کے یہ لا انتہا ہے، اسی کو امام اہل سنت نے کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، بالکل نہیں بول سکتے آپ، بھئی آپ کے گھر کا ہم کو علم معلوم نہیں ہے، نالج معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے، کیسے ہیں، کتنے بچے ہیں، کیا ہے، کیسے، آپ جب ظاہر کریں گے تو ہم عش کر سکتے، رش کر سکتے، بس اسی لیے امت محمدیہ صرف مصطفیٰ پر رش کریں، مصطفیٰ کی شان پر رش کریں، میرا سے آ رہے نہ اللہ کو دیکھا سبحان اللہ، بس اتنا بولیں، کیوں دیکھا، کیسے دیکھا، چل اس عالم کو ٹھکرا دیں گے، اگر زمین کے طبقات کے نیچے عالم میں چلے گئے تو وہ تو سارے جہان کے رسول ہیں، وہ کہیں بھی رہ سکتے تھے، ارے یہ تو پیار ہے محمد کا جو تیرے پاس رہے ہوئے، صحیح ہے نا، پورے اب ایک دیکھیں نا، ابھی کیا ہوا، اے پی کے مسئلے کو آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں، امراوتی ہی میں کیوں بنا ہے، صحیح ہے نا، امراوتی میں مطلب آپ کے چندر بابو نائیڈو نے امراوتی میں بنایا کس چیز کو، دارالسلطنت کو، وہاں بنانے یہاں بنانے، اس کو ماننا، اس کو چوائس کیا اس نے، صحیح ہے، وہ کہیں بھی بنا سکتے تھے، اس کا دائرہ ہے، کہیں بھی ترجیح دے سکتے تھے، صحیح ہے، تو مصطفیٰ کا وارڈ پورا عالم ہے، وہ کہیں بھی رہ سکتے تھے، اے امت محمدیہ اشرف المخلوقات، تجھے مصطفیٰ نے چاہا تو بنایا، اب تجھے چاہیے کہ دوسرے عالم والے اگر تانا دیں گے کہ میرے بھی رسول ہیں وہ، اور تیرے بھی رسول ہیں وہ، تیرے پاس رہے وہ، اور تو قدر نہیں کرتا، اسی لیے ایک حدیث پاک اس سے ریلیٹڈ ایک آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں کسی شوہر کو اس کی بیوی جب کوستی ہے، بلا وجہ کوستی ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جو بیویاں ہیں، مومنوں کو جو جنت میں بیویاں ملنے والی، آرڈنری جنتیوں کو 10,000 بیویاں ملیں گی، حوریں، آرڈنری جنتی کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں کا غلام بنا کر داخل فرمائے گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ آسمان اول پر، اور جو کوس رہی ہیں بیویاں ان کو کہو کہ اے آرڈنری بیوی، اے دنیاوی بیوی، میرے ہمیشہ کے شوہر کو کوس رہی ہے، وہ اوپر سے تانا دیتی ہے، وہ تانا دیتی،
ایسے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ترجیح دیے ہیں. وارڈ تو پورا عالم ہے ان کا، اس وارڈ میں وہ رہے ہیں، اس عالم پر، اس زمین پر وہ کیوں رہے ہیں؟ سارے جہان کے جب وہ رسول ہیں تو کہیں بھی وہ رہ سکتے تھے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ عالم پسند آیا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا چکا ہوں میں. جب روح محمدی کو پوچھا گیا کہاں رہنا چاہتی ہو تو کہہ دیا اے مولا جہاں سے مجھے لایا گیا ہے وہیں ڈال دیا جائے. حجرہ عائشہ سے لایا گیا تھا وہیں ڈال دیا. کہنا یہ ہے، ڈسکس نہیں کرنا ہے. مصطفیٰ میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی ہے، کہ نوٹ کرنا. مصطفیٰ میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی ہے. کوانٹیٹی کے لیے آپ کا نبی سے اعلیٰ ہونا ضروری ہے اور آپ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نبی سارے جہان کے رسول اور آپ ایک جہان میں بستے ہو. بس ایک جہان میں آپ بستے ہو. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو آپ کے نفس میں ہے اگر وہ ظاہر کرو، او تخفو ہو یا اندر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ سب کا حساب لینے والا ہے، تو سب کا حساب لینے والا ہے. لہذا پازیٹیو رہو. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہ لے گا بخش دے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب دے دے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. لہٰذا ایمان والے توجہ دیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے پہلے کیا کہنا یار، خدا کی قسم اس پر قربان جائیے آپ. لوگ جو ہے ایمان کو کیا سمجھیں، ایمان بلیو کرنے کو بولتے ہیں، ایمان ماننے کو بولتے ہیں. یہ بتائیے کبھی بھی آپ ماں باپ کے بارے میں یہ سوچے ہیں کہ میں ڈی این اے ٹیسٹ کرانا چاہتا ہوں؟ بولو، کبھی نہیں سوچے ہوں گے. خدا کی قسم اگر آپ سچے بچے ہوں گے کبھی سوچے تک نہیں ہوں گے. صحیح ہے، سوچے تک نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ بلیو کرنے کی چیز ہے، تحقیق کرنے کی چیز نہیں. ماں نے کہہ دیا یہ باپ ہے، اس وقت سے بولتے چلے آئے ابو ابو ابو. باپ نے کہہ دیا ماں ہے، اس وقت سے بولتے چلے آئے امی امی. کبھی نہیں ہم ڈی این اے کی طرف گئے. صحیح ہے، اور مومن تو کبھی نہیں. تو ایسے ہی بلیو جس کو کیا جاتا ہے وہاں ڈسکس کا پہلو نہیں ہوتا، ڈسکس کا پہلو نہیں ہوتا. اور ایمان بلیو کرنے کو کہتے ہیں، ماننے کو کہتے ہیں، تحقیق کرنے کو نہیں کہتے، جاننے کو نہیں کہتے. اسی لیے کفاران عرب، یہودیان عرب نبی کو خوب جانتے تھے، مانے نہیں تھے، اسی لیے وہ کافر تھے. جانتے تھے، مانتے نہیں تھے، جانتے تو تھے. لہذا ڈسکس کرنا یہ جاننے سے تعلق رکھتا ہے، ماننے سے تعلق نہیں رکھتا. اور نبی ماننے کی چیز. آمن الرسول، رسول سب سے پہلے مان رہے ہیں کس کو؟ بما انزل الیہ من ربہ، جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے اتر رہا ہے. تو رسول پر جو اتر رہا ہے اس پر پہلے مصطفیٰ نبی اور رسول خود کمانڈ کر رہے ہیں، خود بھروسہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. والمؤمنون، اور رسول کے صدقے میں جو ان کے غلام ہیں وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک اللہ پر، فرشتے پر، کتابوں پر، سارے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں. رسول کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہو آپ کے ایمان کی گواہی کے لیے نبی کو ساتھ رکھا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا مقام ہے آپ کا. لیکن افسوس کہ جس عظیم رسول کو آپ کے ساتھ رکھا گیا، آپ اسی عظیم رسول میں کوالٹیٹی نکال رہے ہیں کہ ان کو اختیار نہیں، ان کو علم غیب نہیں، یہ کسی چیز کے مالک نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ پیش کر رہے ہیں آپ. تو گواہی کون دیں گے پھر آپ کے ایمان کی؟ آپ گواہی دو گے؟ حیثیت کیا ہے آپ کی؟ نبی کو رکھا گیا آپ کے ساتھ، بھروسہ کرو اللہ نے رکھا. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان ڈیوائیڈ نہیں کرتے. دیکھیں آپ، ڈیوائیڈ نہیں کرتے، ہر ایک رسول کی تعظیم کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. اور کہتے ہیں وقالوا سمعنا، اور کہتے ہیں سمعنا، ہم نے نبی سے سنا، واطعنا، اور نبی کو مانا. غفرانک ربنا، اے مولا جب ہم نے سن کر مان لیا ہے نبی کو تو غفرانک، پروردگار ہمیں بخش دے. دیکھ رہے ہیں، پروردگار ہمیں بخش دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ تجھی تک ہمیں لوٹ کر جانا، تجھی تک ہمارا ٹھکانہ. آخری آیت کریمہ ہے لیکن اس کو آئندہ ہفتے کو کرتا ہوں. دعا ہے پروردگار عالم آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے.
ہم سب کو رات دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ساری پریشانیوں اور مشکلات کو حل فرمائے، آرزوؤں کی تکمیل فرمائے، نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، گھر بار میں اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتوں سعادتوں سے بھری زندگی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔